لا سیما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علوم القرآن کے حوالے سے ہم بحث کر رہے تھے امثال القرآن اور احکام القرآن کے حوالے سے. کل ہماری بحث ہوئی. آج ہمارا علوم القرآن میں ایک مبحث ہے لغت القرآن، یا اسے آپ لغات القرآن کے نام سے جانتے ہیں. علماء کرام نے اس پہ بحث کی ہے. مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی صاحب ایک کتاب تحریر کی معارف القرآن کے نام سے. انہوں نے بہت احسن انداز سے بہت سی چیزوں کو جمع کیا ہے. لغت القرآن پہ وہ فرماتے ہیں چونکہ قرآن عظیم الشان کا نزول عربی زبان میں ہے، لہذا عربی زبان کا جاننا نہایت ضروری ہے، کیونکہ قرآنی لغت عربی ہے اور عربی زبان دانی کو سمجھنا، اس کے لیے لغت کا سمجھنا اور اس کے اسلوب بیان کا سمجھنا ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب جمع قرآن کے حوالے سے صحابہ کرام کو مقرر فرما رہے تھے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ان کو آپ نے حکم دیا کہ جب آپ کا اور حضرت زید کا کسی لغت میں اختلاف ہو جائے تو تم کو لغت قریش پر ہی فیصلہ کرنا ہوگا. چنانچہ لفظ تابوت کے تلفظ میں ان کی رائے یہ تھی کہ تابوت لمبی تا کے ساتھ ہے، جو لمبی کھینچ کے لکھی جاتی ہے. اور حضرت زید کی رائے تھی کہ نہیں، تابوت
تورات کی طرح گول تا سے لکھی جاتی ہے، آخر میں اس کی گول تا آتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق انہی کے فیصلے کے مطابق اسے لکھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قاری سے سورہ یوسف میں سنا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کا واقعہ ہے، آیت نمبر 35 میں اسے ذکر کیا گیا سورہ یوسف میں، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ، یہاں دو نون ہیں تو وہ پڑھ رہا تھا لیسجننہ ایک نون کے ساتھ، تو آپ نے منع فرمایا پہلے تو وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کے حوالے کا ذکر کیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو فصیح اور صاف عربی زبان میں نازل فرمایا، اور یہ وہ عربی ہے جو قریش بولتے ہیں۔ لغت قرآن ہم اس پہ جمع قرآن میں بھی بحث کر چکے ہیں، صرف اشارہ کرنا تھا کہ اس میں ایک اور جہت سے بھی اسے دیکھا گیا ہے۔ اور لغات القرآن کے حوالے سے علماء نے اسے مستقل مبحث بنایا۔ حضرت قاضی صاحب فرماتے ہیں اس عنوان سے مراد نہ صرف قرآنی الفاظ اور کلمات کا معنی جاننا یا متعین کرنا ہے، بلکہ یہ مفہوم اپنی وسعت کے اعتبار سے ان تمام قواعد و ضوابط پر مشتمل ہے جن کا فہم قرآنی فہم کے لیے ضروری ہے۔ جیسی ہماری
اردو کی اصطلاح میں قواعد ہوتے ہیں، گرامر ہوتا ہے، ہر زبان میں ہوتا ہے۔ ان قواعد و ضوابط کو اساس بنائے بغیر قرآن کریم کی تفسیر کرنا درست نہ ہو۔ اس پر علماء سلف و خلف کا اجماع ہے۔ ایک مثال سے اس کی وضاحت بھی فرماتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں ہے یا کہیں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں، ما دعو ماضی منفی کا صیغہ ہے، معنی نہیں بلائے گئے۔ لیکن جب اس پر اذا کا حرف داخل ہوگا تو یہ ماضی منفی مثبت بن جائے گی۔ اذا ما دعو کا معنی ہوگا جب ان کو بلایا جائے۔ اسی اسباب میں لغت اور تمام متعلقات کا اجمالی ذکر کیا جاتا ہے، جن کا سمجھنا ایک مترجم اور مفسر کے لیے ازبس ضروری ہے۔ ایک فائدہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، جس طرح قرآن مجید کو اپنی ترتیب اور طرز ادا میں خصوصی ممتاز مقام اعجاز حاصل ہے، اسی طرح لغات قرآنی کو بھی ممتاز اعجازی مقام حاصل ہے۔ لغت القرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآنی لغت کو سمجھا جائے اور قرآنی لغت کو امام الکلام کا درجہ دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآنی ارشادات کو بندوں کے کلمات سے حل کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ عربوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد لغت عرب میں کسی بھی اندراج لغت کو روک دیا تھا۔ ان کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ جب قرآن مجید جیسا مجموعہ فصاحت و بلاغت نازل ہو چکا تو اب مزید کسی لغت کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اب لغت قرآن مجید کو اسلام میں دینی اعتبار سے مرکزی حیثیت حاصل ہے، جیسا کہ لغت کے امام راغب اصفہانی نے کہا، قرآن کریم کے الفاظ لغت عرب کا مغز اور اس کا نچوڑ ہیں۔ اور انہی پر فقہا اور حکام نے اپنے فیصلوں کی بنیاد رکھی، بلکہ نزول قرآن کریم کے بعد بلاغت و فصاحت کا معیار بھی کلام اللہ ہی رہ گیا۔ حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عرب کے مشہور شاعر ابن ابی ربیعہ کا یہ مصرع سنا، وغاب قمیر کنت اہوی غروبہ، تو اس پر تنقید کرتے ہوئے فرمایا، اللہ شاعر کو مارے، اس نے اس کلمے کو مصغر کر دیا جس کو قرآن کریم نے مکبر فرمایا، قمر سے قمیر بنایا۔ یعنی قرآن میں تو قمر آیا ہے مگر شاعر نے قمیر کہہ دیا، چھوٹا سا چاند۔ قرآن نے قمرم منیرہ کہا ہے۔
لغت اور نحو کے مشہور امام ہیں عبد الملک بن قریب، امام اصمعی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ جب ان سے قرآن عظیم الشان کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ لغوی بحث کرتے ہوئے فرماتے تھے عرب اس کا معنی یوں کرتے ہیں، مگر قرآن و حدیث میں اس سے کیا مراد ہے یہ میں نہیں جانتا، کیونکہ وہ لغت کے ماہر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نزول قرآن مجید کے بعد خود عربوں نے بھی صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو ہی حجت سمجھا، اور اس کے بعد امام لغت ابن قتیبہ اور مفکر اسلام ابن خلدون یہ وجہ بتاتے ہیں کہ سارے عرب قرآنی معارف اور الفاظ غریبہ اور متشابہات کے سمجھنے میں برابر نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں۔ اس لیے عربوں کو بھی قرآن دانی کے لیے صرف لغت عرب ہی کا جان لینا کافی نہ تھا، بلکہ وہ بہت سے مسائل میں بسا اوقات ان ارشادات کے محتاج کام کے یہ نہیں آئے۔ کلمہ آیا ہے وہ کام واقع ہو گیا، آپ کے عقد مبارک کا شرف حاصل کر لے، اس کی مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ ہوتا ہے لحن فیما ترکت، سورہ مؤمنون آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100۔ یقین کے ساتھ بات کرنا اور شک کے ساتھ بات کرنا دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، بندہ میرے ساتھ میں جو گمان کرتا ہے میں ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جو کام کرنا ہوتا ہے اسے یقین سے لوگ کہتے ہیں، اور جو کام نہیں کرنا ہوتا یا اس میں شک ہوتا ہے پہلے سے ہی کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا، تو اس کے لیے کوشش کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یا لعل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ میں آج یہ کام کروں گا، مثلا کوئی آدمی دفتر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں دفتر جا رہا ہوں، یہ نہیں کہتا کہ میں کوشش کروں گا کہ دفتر جاؤں، وہ روزانہ کا اس کا معمول ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں تو کہتے ہیں بس میں کھانا کھا رہا ہوں یا ابھی آ کے کھانا کھاتا ہوں، یہ نہیں کہتے کہ میں کوشش کروں گا کہ کھانا کھاؤں۔ اسی طرح دین کے کام کے لیے جب کوئی آدمی ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میں کوشش کروں گا کہ یہ کام کروں۔ اگر وہاں بھی کوشش کا لفظ ہٹا دیا جائے اور یقین سے کہا جائے تو وہ کام ہو جائے گا۔ دنیا میں کوئی بھی کام ہے جسے آپ کوشش کے لفظ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو آپ اس کام کو گویا کہ خود ہی عادہ بنا لیتے ہیں۔
علماء کرام نے فرمایا ہے کہ سارے قرآن مجید میں لعل کا کلمہ یقینی سبب اللہ جل شانہ کا فرمان ہے وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور بناتے ہو تم کاریگری کی عمارتیں جیسا کہ تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ احزاب کا جو لفظ ہے یہ حزب کی جمع ہے، گروہ، ٹولہ، جماعت، لشکر، ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے، خواہ وہ نیک لوگوں کا ہو خواہ برے لوگوں کا، اچھے لوگوں کا ہو یا بد لوگوں کا ہو۔ قرآن عظیم الشان اس سے منکروں کا ٹولہ مراد لیتے ہیں۔ تو اب مطلق لغت اور لغت قرآن میں فرق آئے گا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فرمایا اور جب دیکھا مومنوں نے کفار کی جماعتوں کو، کہا یہ تو وہ ہیں جن کا وعدہ کیا ہمارے ساتھ اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ سورہ صاد آیت نمبر 12 کی قوم نے ہیں، اور بن والوں نے، یہ سب کے سب کافروں کے گروہ ہیں۔ حزب کا لفظ حزب الشیطان اور حزب اللہ دونوں کے لیے سورہ مجادلہ میں استعمال ہوا ہے۔ احزاب کی بات ہو رہی ہے۔ اصابہ کا معنی ہے درست کیا، صواب صاد کے ساتھ صواب سے بنایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں زیادہ تر مصیبت کے پہنچنے اور پہنچانے کے معنی میں آیا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 34، سورہ ہود آیت نمبر 81، وہاں تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں۔ فَأَصَابَهُمْ، قرآن کہتا ہے کہ انہیں مصیبت پہنچی۔ اخذ کا جو لفظ ہے اخذا، اس کا معنی ہے پکڑنا۔ اخذا کا معنی ہے پکڑا ہے۔ مگر قرآن کریم میں مطلقاً اخذ کا کلمہ آیا ہے اور اس کا معنی ہے عذاب، ہلاکت۔ سورہ نازعات آیت نمبر 25 میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَأَخَذَهُ اللَّهُ، بس اللہ نے اسے پکڑا، معنی عذاب میں ڈالا۔ نفقہ کا لفظ مطلقاً خرچ کرنے کے معنی میں، مگر قرآن کریم میں اس کلمہ سے مراد انفاق فی سبیل اللہ ہے، یا وہ خرچ جو حکم خداوندی کے مطابق ہو۔ مطر عرف اور لغت میں بارش کو کہتے ہیں، مگر قرآنی ارشادات میں اس سے مراد پتھروں کی وہ بارش جو نافرمانوں پر ہوئی۔ فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 84 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر بارش کی۔ بارش کرنا، پتھروں کی بارش۔
خاص بارش۔ ولد کا لفظ عربی زبان میں بیٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن عظیم الشان میں اس کا یہ لفظ جو ہے مطلقاً اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، بیٹا ہو، بیٹی ہو، پوتا ہو، پوتی ہو۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اس کے لیے اولاد نہیں، مطلب کسی قسم کی کوئی اولاد نہیں۔ علم ترى کا لفظی معنی کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ قرآنی ارشاد میں اس کا معنی کیا نہیں جانتے آپ؟ غلام کا لفظی معنی عبد کے، مگر قرآن مجید میں یہ کلمہ 11 دفعہ آیا، سب آیات میں اس سے مراد لڑکا ہے، چھوٹی عمر کا لڑکا۔ اور غلام کے لیے عبد کا لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا، یعنی کسی کا غلام۔ زعم کا معنی ہے گمان، مگر قرآنی اصطلاح میں اس سے مراد جھوٹ لیا گیا۔ مرض کا معنی عام طور پر بدنی مرض ہے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ جل شانہ نے دو جگہ بد فعلی مراد لی، عادت بد۔ دوسرے مقام سے اس پہ قلبی بیماری مراد لی، یعنی نفاق۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم۔ حفظ فرج کا لفظی معنی ہے فرج یعنی شرمگاہ، یعنی اس کی حفاظت، حفظ فرج۔ قرآن کریم میں جہاں حفظ فرج کا حکم آیا ہے اس سے مراد زنا سے باز رہنے کا حکم ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 30 میں حفظ فرج سے مراد ستر عورت ہے، یعنی اپنی شرمگاہوں کو دوسروں کی نظروں سے پوشیدہ رکھنا ضروری ہے، جس سے مراد ستر عورت ہے۔ ملکوت کا لفظ اگرچہ مبالغہ ہے، ساری کائنات کا حقیقی مالک جو ہے وہ صرف اللہ جل شانہ کی ذات ہے، اور یہ کلمہ صرف اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، مالک۔ یوم کا لفظ عربی زبان میں دن کے لیے آتا ہے، مگر قرآن مجید میں اس سے اکثر آیات میں یوم قیامت ہی مراد ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، سورہ نمل میں ذکر ہے، مالک یوم الدین۔ آپ کے حیات طیبہ میں نازل ہوئی آیت اور آپ کی حیات ہی کا ایک دن مراد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔
چند ایک چیزوں کا یہاں ذکر کیا گیا تاکہ اس موضوع سے آپ کو واقفیت ہو۔ اب چند کلمات ایسے بتاتے ہیں جو کہ ایک جیسے ہیں، لیکن ان کے معنی الگ الگ ہیں، ہو بہو وہی نہیں ہیں، صرف ایک جیسے ہیں، ایک طرح دکھائی دیتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا اس پہ، ابانا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا، سورہ یوسف میں ذکر ہے، نا کو ہٹا دیں، ابا کا لفظ جو ہے والد کے لیے استعمال ہوا ہے، باپ، اور اب بن با پہ شد ڈال کے دو تنوین ڈال دیں، اب بن چارے اور گھاس کو کہتے ہیں، سورہ عبس آیت نمبر 31 میں اس کا ذکر ہے۔ احق، سورہ بقرہ آیت نمبر 228، معنی ہے زیادہ حقدار، اور احق صرف تنوین کا فرق، سورہ یونس آیت نمبر 53، اس کا معنی کیا ہے؟ کیا یہ بات حق ہے؟ افترا، سورہ آل عمران آیت نمبر 94، جھوٹ کہا یا جھوٹ بنایا، جھوٹ گڑا اس ایک آدمی نے، اور افطرا، سورہ سبا آیت نمبر 8، اس کا معنی ہے کیا جھوٹ کہا اس ایک آدمی نے؟ اصطفیٰ، سورہ آل عمران آیت نمبر 24، چن لیا، اور اصطفیٰ صاد کے ساتھ، سورہ صافات آیت نمبر 153، اس کا معنی ہے کیا چن لیا؟ سوال ہے، استفہام۔ اولا، سورہ ضحیٰ آیت نمبر 4، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اولا اس کا معنی ہے پہلی حالت دنیا، اور اولا لکھا اسی طرح جاتا ہے، صرف حمزہ پہ وہاں ضمہ تھا، یہاں فتحہ ہے، پیش اور زبر کا فرق۔ سورہ اجل، سورہ اعراف آیت نمبر 44، معنی وقت مقرر، اور اجل جیم کے سکون کے ساتھ، سورہ مائدہ آیت نمبر 32، اس کا معنی ہے وجہ اور سبب۔ بعیدت، سورہ ہود آیت نمبر 95، ہلاک ہوئی قوم سمود۔ اور بعودت، سورہ توبہ آیت نمبر 42، معنی ہے دور دراز ہو گئی۔ جنتن، سورہ بقرہ آیت نمبر 35، اس کا معنی ہے باغ اور جنت۔ اور جنتن جیم کے کسرے کے ساتھ، سورہ اعراف آیت نمبر 184، اس کا معنی ہے جنون، دیوانگی، دماغی خلل۔ اور جنتن، سورہ مجادلہ آیت نمبر 16، اس کا معنی ہے ڈھال۔ حمر، ہا
میم اور را میم کے سکون کے ساتھ ہے، حمر، سورہ فاطر آیت نمبر 27۔ لال رنگ والے، یہ جمع کا صیغہ ہے، اور حمر میم کے ضمے کے ساتھ، وہ احمر کی جمع تھا حمر، اور یہ حمار کی جمع ہے، حمار گل۔ سورہ مدثر آیت نمبر 50۔ اس کا معنی کیا ہے؟ گدھا۔ حمار کا معنی گدھا اور حمر کا معنی گدھے، بہت سے گدھے۔ حجر، سورہ بقرہ آیت نمبر 60، معنی ہے پتھر، اور حجرن سورہ فرقان آیت نمبر 22، معنی ہے پناہ، بچاؤ۔ حزنن، حا زا اور نون، حزنن سورہ قصص آیت نمبر 8، معنی غم میں ڈالنے والا، اور حزنن سورہ توبہ آیت نمبر 93، معنی غم، رنج اور فکر۔ خطأً سورہ نساء آیت نمبر 92، غلطی کو کہتے ہیں، بلا ارادہ گناہ۔ اور خطأً سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31، بلا ارادہ گناہ کبیرہ کو کہتے ہیں۔ خلق، سورہ بقرہ آیت نمبر 164، پیدائش یا بنانے کو کہتے ہیں، اور خلق سورہ شعراء آیت نمبر 38، پرانی عادت کو کہتے ہیں۔ دأباً سورہ یوسف آیت نمبر 47، خوب کوشش کرنا، محنت کرنا اسے کہتے ہیں۔ دأب، داب، دال الف با، داب سورہ آل عمران آیت نمبر 11، عادت کو کہتے ہیں۔ دیار سورہ بقرہ آیت نمبر 243، گھر کو کہتے ہیں۔ دیار جمع ہے دار کی۔ اور دیارا 26، معنی بسنے والا، جو اس گھر میں رہتا ہے، یہ مفرد ہے دیار۔ روح سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 58، انسانی روح کو کہتے ہیں، زندگی۔ روح سورہ یوسف کو کہتے ہیں۔ سوا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 58، ہموار، برابر مقام کو کہتے ہیں۔ اور سوا یہ فعل ہے، سورہ اعلیٰ آیت نمبر 2۔ اس کا معنی ہے ٹھیک بنایا۔ شفا سورہ نحل آیت نمبر 96، تندرستی، بیماری سے نکلنا، شفا پانا اسے کہتے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔
اور شفا، شفا کہتے ہیں کسی گڑھے کے کنارے کو۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ صدیق دال کے شد کے ساتھ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 46، سچ پر عمل کرنے والا صدیق، اور صدیق آیت نمبر 61 سورہ نور دوست کو کہتے ہیں۔ در سورہ انبیاء آیت نمبر 83، تکلیف، بیماری، بلا، مصیبت کو کہتے ہیں۔ اور درن سورہ مائدہ آیت نمبر 76، نقصان کو کہتے ہیں۔ طول سورہ نساء آیت نمبر 25، طاقت کو کہتے ہیں۔ طول سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 37، لمبائی کو کہتے ہیں۔ عدتن سورہ توبہ آیت نمبر 36، سورہ طلاق آیت نمبر 1، تعداد اور گنتی کو کہتے ہیں۔ اور عدت شرعی کو کہتے ہیں۔ شرعی عدت، شرعی عدت دوسرے نکاح کے لیے پوری کرنا ضروری ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جلدی میں ہوتے ہیں تو عدت پوری کرنے بھی نہیں دیتے اور نکاح کر لیتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے۔ اور عدت پوری نہ ہو تو نکاح ہوتا بھی نہیں۔ بہرحال یہ عدت اور عدتن، عدت سورہ توبہ آیت نمبر 46، تیاری کو کہتے ہیں۔ غرور غین کے زبر کے ساتھ، فتحہ کے ساتھ۔ سورہ فاطر آیت نمبر 5، شیطان کو کہتے ہیں۔ اور غرور سورہ احزاب آیت نمبر 12، دھوکہ کو کہتے ہیں۔ کفارن سورہ بقرہ آیت نمبر 109، کافر کی جمع یعنی لام، الف اور تا پہ زبر ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 3، معنی ہے نہیں۔ لآتن سورہ انعام آیت نمبر 134، معنی ہے ضرور آنے والا ہے۔ لآتن فلاں آنے والا ہے۔ مصرن میم صاد اور نصبن صاد کے ساتھ، دونوں صاد کے ساتھ ہے۔ نصب۔ ورق سورہ طٰہٰ آیت نمبر 100، سورہ بقرہ آیت نمبر 135، یہودی کے لیے لفظ استعمال ہوا۔ اور ہود سورہ ہود آیت نمبر 50، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ یدعون سورہ آل عمران آیت نمبر 33، وہ بلائے جائیں گے۔ اور یدعون سورہ طور آیت نمبر 13، وہ دھکیلے جائیں گے۔ یفرقون سورہ توبہ آیت نمبر 56، وہ ڈرتے ہیں۔ اور یفرقون سورہ بقرہ آیت نمبر 102، وہ جدائی ڈالتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کے علاوہ کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جو مختلف مقامات پہ استعمال ہوئے اور مختلف مقامات پہ ان کے معانی مختلف ہیں۔ مثلا امام کا لفظ استعمال ہوا سورہ حجر میں آیت نمبر 79، 180، وہاں معنی ہے رستہ۔
اور سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں استعمال ہوا، وہاں معنی ہے پیشوا، رستہ دکھانے والا، رہنما۔ امتن سورہ بقرہ آیت نمبر 213 معنی ہے ایک گروہ، ایک جماعت۔ اور امتن سورہ یوسف میں استعمال ہوا آیت نمبر 45 میں، اس کا معنی ہے مدت عمر۔ امر الف میم را سورہ توبہ آیت نمبر 48 معنی ہے دین اسلام۔ سورہ ہود آیت نمبر 40 معنی ہے بات اور حکم۔ اسی طرح سورہ ہود آیت نمبر 44 معنی ہے عذاب۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 47 معنی ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ سورہ انفال آیت نمبر 42 معنی ہے بدر میں کفار کا قتل۔ امر کے لفظ کے سارے معنی استعمال ہوئے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 109 معنی ہے بنو قریظہ کا قتل اور بنو نذیر کی جلا وطنی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24 معنی ہے فتح مکہ۔ سورہ نمل آیت نمبر 1 معنی ہے قیامت۔ سورہ الف لام میم سجدہ آیت نمبر 5 معنی ہے وحی۔ سورہ یونس آیت نمبر 6 معنی ہے قضائے احکام۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 154 معنی ہے فتح و نصرت۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 95 معنی ہے گناہ۔ اسی طرح بلاء کا لفظ 4 معانی میں استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ سورہ صافات آیت نمبر 106 اس کا معنی ہے آزمائش۔ سورہ انفال آیت نمبر 18 بلاء کا معنی ہے بدلہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 49 ایک کم 50 اس کا معنی ہے مصیبت۔ سورہ دخان آیت نمبر 33 معنی ہے نعمت۔ بصیرہ کا لفظ استعمال ہوا 2 معنی پر۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 14 معنی ہے دیکھنے والا، زیادہ باخبر۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، آدمی اپنے بارے میں سب سے زیادہ خود جانتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 108 وہاں بصیرہ کا معنی ہے سمجھ، یقین۔ تقیًا سورہ مریم آیت نمبر 18 معنی ہے پرہیزگار۔ تقیًا سورہ مریم آیت نمبر 63 معنی ہے ڈرنے والا۔ ثانی سورہ توبہ آیت نمبر 40 معنی ہے دوسرا۔ اور سورہ حج آیت نمبر 2 معنی ہے پھیرنے والا۔ جبار سورہ زاریات آیت نمبر 45 معنی ہے زبردستی کرنے والا۔ سورہ حشر آیت نمبر 23 معنی ہے غلطی کو درست کرنے والا، جبار۔ حمیم سورہ رحمان آیت نمبر 44 گرم پانی کے لیے استعمال ہوا۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 34 معنی ہے دلی دوست۔ خلاف سورہ شعراء آیت نمبر 49 معنی ہے جانب بنی اسرائیل آیت نمبر 74 آیت نمبر 85 جسم کا روح حیات، جسم کے اندر جو زندگی کی روح ہوتی ہے وہ۔ سورہ قدر آیت نمبر 4 اس سے مراد وہاں روح سے مراد روح الامین ہے، جبریل۔
سورہ صاد آیت نمبر 72، اس کا معنی ہے پھونکنا۔ اور سورہ مومن آیت نمبر 15، اس کا معنی ہے بھید، راز۔ زوج سورہ بقرہ آیت نمبر 35، اس کا معنی ہے بیوی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 230، اس کا معنی ہے خاوند۔ سورہ قاف آیت نمبر 7، معنی ہے جوڑا، ہم جنس۔ سماء کا لفظ سورہ بقرہ آیت نمبر 19، اس کا معنی ہے آسمان۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 22، اس کا معنی ہے بلندی۔ سورہ حج آیت نمبر 15، اس کا معنی ہے چھت۔ شکور سورہ فاطر آیت نمبر 30، معنی ہے قدردان، شکر کرنے والا، قبول کرنے والا اللہ کے احسانات۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 3، معنی ہے شکر کرنے والا بندہ۔ وہاں قدردان، قدر کرنے والا یعنی شکر قبول کرنے والا، تو وہاں اللہ مراد ہے، بندہ نہیں، یہاں بندہ مراد ہے۔ شکور فاطر میں اللہ مراد ہے، اور شکور بنی اسرائیل میں بندہ مراد ہے۔ ایک شکر جس کا ادا کیا جائے، اور ایک وہ جو شکر ادا کرتا ہے۔ صالحاً شکور کا معنی شکر کرنے والا اور قدردان ہے، لیکن اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو معنی قدردان کریں گے، بندے کے لیے شکر کرنے والا یہ معنی کریں گے۔ صالحاً سورہ بقرہ آیت نمبر 62، نیک کام، نیکی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 189، 189، اس کا معنی ہے سالم اور کامل، پورا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 75، اس کا معنی ہے ایک نبی کا نام۔ ضلال ضاد کے ساتھ۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2، اس کا معنی ہے گمراہی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 95، اس کا معنی ہے غلطی۔ عزیز کا لفظ پانچ معانی میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 30، معنی ہے عزیز مصر۔ سورہ حشر آیت نمبر 23، معنی ہے اللہ کا وصفی نام۔ سورہ ہود آیت نمبر 91، معنی ہے غالب۔ سورہ توبہ آیت نمبر 28، معنی ہے گراں، مشکل۔ سورہ دخان آیت نمبر 49، معنی ہے متکبر، عزیز کا معنی۔ فلک سورہ ہود آیت نمبر 37، اس کا معنی ہے کشتی، ایک کشتی۔ اور سورہ نمل آیت نمبر 14 میں اس کا معنی ہے بہت سی کشتیاں، جمع۔ قواعد کا لفظ سورہ نمل آیت نمبر 26، اس کا معنی ہے بنیاد اور اساس۔ اور سورہ نور آیت نمبر 60، یہ قاعدہ کی جمع ہے، قاعدہ بیٹھی ہوئی عورت، اس کی جمع ہے قواعد، بیٹھی ہوئی عورتیں۔ کلمہ، کلمہ۔
سورہ نساء آیت نمبر 171، اس کا معنی ہے حضرت عیسیٰ۔ سورہ زخرف آیت نمبر 28، اس سے مراد ہے کلمہ شہادت۔ سورہ اعراف آیت نمبر 37، معنی ہے بنی اسرائیل کی فتح فرعون پر۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40، اس کا معنی ہے لا الہ الا اللہ۔ سورہ ہود آیت نمبر 119، معنی ہے کفار کا داخلہ، داخلہ جہنم۔ سورہ ہود، سورہ توبہ آیت نمبر 40، ایک لا الہ الا اللہ کے معنی پر اور ایک ہے مشرکوں کا دین اور نظریہ۔ سورہ مومنون آیت نمبر 99، کلام حسرت بوقت موت، موت کے وقت حسرت کا کلمہ ہے، اس کے لیے بھی کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ کفار ہم نے پڑھا بقرہ میں 109 کافر کے معنی پر ہے، اور الحدید 20 کاشکار کے معنی پر ہے۔ مؤمن سورہ یوسف آیت نمبر 17 میں ماننے والا، سورہ حشر آیت نمبر 23 میں امن لانے والا، الف لام میم سجدہ آیت نمبر 18 میں ایمان والا مراد ہے۔ وراء سورہ دہر آیت نمبر 9، اس کا معنی ہے پیچھے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 100، اس کا معنی ہے آگے۔ سورہ ہود آیت نمبر 71، معنی ہے پوتا، بیٹے کا بیٹا۔ اور وارد یہی اس کتاب کا موضوع ہے۔ اس سے مراد تمام علوم اور قواعد کا خلاصہ ہے جو علماء کرام نے قرآن فہمی اور اس کے لیے قرآن فہمی کے لیے مدون فرمائے۔ ویسے تو اکثر مفسرین قرآن مجید نے اپنی تفاسیر میں ان قواعد اور اصولوں کو ضمنی طور پر بیان فرمایا۔ اللہ رحمۃ اللہ ایسے ہی شاگرد ہوں جیسا کہ روح پرفتوح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اویسی ہوں۔ حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ الفوز الکبیر کے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ جب اس فقیر پر کتاب اللہ کے سمجھنے کا دروازہ کھولا گیا تو میں نے چاہا کہ بعض مفید نکات جو کتاب اللہ کے سمجھنے میں دوستوں کو کارآمد ہو سکتے ایک مختصر رسالہ میں منضبط کر دوں، لکھ لوں۔ کہ اگر وہ ایک عمر کتب تفاسیر کا مطالعہ کرنے یا ان کو تفسیروں سے جن کی تعداد ان کے زمانے میں بہت ہی کم ہو گئی ہے پڑھنے میں صرف کریں تو اس قدر ضبط کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک مستقل مضمون ہے معارف القرآن کا۔ معارف قرآنی ہے، حکیم ہے، وعلی کل شیء قدیر ہے۔ اس نے جو کلمہ ارشاد فرمایا اس میں حکمت کے دریا بند ہیں، اس لیے اس کتاب مجید کی تلاوت اور مطالعہ کرتے وقت ان تمام معارف کو تلاش کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔
اور اس سے حکمت قرآنی کا پتہ چلتا ہے، احکام کے بنانے اور سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ چنانچہ اس کتاب مجید میں تدبر و فکر کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں غور اور فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ قرآنی احکام کے لیے استنباط کا حکم دیا اور عام مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ احکام کو سمجھنے کے لیے اہل استنباط کی طرف رجوع کریں۔ ہر بندہ مجتہد نہ بنے، کو پریڑو بانے خلق سوک دال خرسے، سوک چنا چور خرسے، سوک چنے خرسے، سوک لگیا سپلے پالش کے، سوک سموسے پکوڑے خرسے، اور چور شور سا غم مجتہد حال پکوڑے مدر کے یا حدیث مدر تاورے۔ تو استنباط کا دروازہ تو کھلا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنہیں قرآن و حدیث سے دور کا بھی تحقیقی اور علمی واسطہ نہیں، وہ صرف پیسوں کے بل بوتے پر کیا کر رہے ہیں، استنباط کے دروازے کھولے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں آؤ ہم سے چنے بھی کھاؤ اور دیکھو ہمارا استنباط بھی، ہم کیسے قرآن و سنت سے مسائل نکالتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، سورہ نساء آیت نمبر 83۔ تو تحقیق کرتے اس میں ان میں سے وہ جو تحقیق والے ہیں، ہر آدمی نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قرآن سیکھنے سکھانے والا سب سے بہتر عمل کرنے والا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ فرماتے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین۔ قرآن کا سیکھنا سکھانا صرف ثواب اور عذاب ہی کے طور پر بہترین نہیں بلکہ کامیاب ہوگا، جو نہیں مانے گا گر جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں بتاؤ کشجرۃ طیبۃ سے مراد کون سا پودا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب جانتے تھے مگر ادباً خاموش رہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے تھے، حضرت عمر بیٹھے تھے، دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتایا کہ اس سے کھجور مراد ہے، نخلہ۔ جس کی جڑیں زمین میں ہیں مگر پتے اور پھل بلندی پر ہیں، آسمان میں اونچے۔ کھجور کا پودا گرمی سردی میں ہرا رہتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں اس موضوع پر ایک مستقل باب بھی بیان فرمایا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں قرآنی موضوع پر مجالس مذاکرہ منعقد ہوا کرتی تھی۔ اسی تعلیم کا اثر تھا کہ صحابہ کرام میں قرآنی معارف کا ذوق اور شوق بہت زیادہ تھا۔
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو کہ یہاں سے کافی دور مجھ سے زیادہ قرآنی معارف جاننے والا کوئی موجود ہے تو میں ضرور اس کے پاس پہنچوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شورا میں کیوں بٹھایا؟ صرف قرآن دانی کی وجہ سے، حالانکہ وہ عمر میں کم تھے۔ معارف قرآنی کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری امر کیا ہے؟ سب سے زیادہ ضروری امر یہ ہے کہ قرآن کریم کے طرز ادا اور سیاق و سباق اور ان تمام قواعد کا لحاظ رکھا جائے جو سابقاً ذکر ہو چکے۔ قرآن کریم اپنا مبین خود ہے، خود اپنی وضاحت کرتا ہے، اپنی تفسیر خود کر رہا ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ انسانی عقول جو ہیں یہ ناقص ہیں۔ عاربی کہتے ہیں جمیع العلم فی القرآن ولکن تقاصر عنہ افہام الرجال، لوگوں کا دماغ اور فہم اس تک پہنچتا نہیں ہے، وگرنہ قرآن میں تو ہر علم موجود ہے۔ تو جب علم و فہم ناقص ہے، عقول ناقص ہیں، مولانا احمد علی لاہوری فرماتے ہیں پھر چاہیے کہ قواعد کو سمجھا جائے اور قواعد کے ذریعے سے قرآن کو حل کیا جائے۔ تو اس کے لیے قواعد میں پہلا قاعدہ کیا ہے؟ چند قواعد ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کل علوم القرآن کے بحث کو یہیں سے شروع کریں گے کہ اس کے قواعد کیا ہیں معارف قرآنی کی۔ سبحان رب